वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। यूक्रेन की हर मुमकिन मदद करने के लिए ब्रिटेन तैयार। नॉर्थ जर्मनी में G7 वज़राए ख़ारजा का इजलास। लीज़ ट्रस ने रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने पर दिया जोर। यूक्रेन पर रूस का फौजी ऑपरेशन 80वें दिन में दाखिल। दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए रूस की कोशिशें तेज। यूक्रेन के जनरल ओलेक्सी ने कहा, तवील होगी जंग। रूस ने फिर किया खबरदार। रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, रूस और नेटो अगर आपस में टकराए तो मुकम्मल एटमी जंग होगी शुरू, जो सबके लिए होगी इंतहाई अलमनाक। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्स का धावा। फलस्तीनियों के साथ झड़पें शुरू। इसराइली फोर्सेस की बेतहाशा फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की इजाजत के वाराणसी कोर्ट के फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया एक्ट 1991 की संगीन खिलाफ वर्जी। कहा, बाबरी मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया के 7 तरक्की याफ्ता सनती ममालिक के ग्रुप G7 के वज़राए ख़ारजा का इजलास नॉर्थ जर्मनी में बाल्टिक समंदर के सयाहती कस्बे वाइजन हाउस में शुरू हुआ। इस इजलास में फॉरेन मिनिस्टर लीज़ ट्रस ने भी शिरकत की। इस 3 रोज़ा इजलास में कई मसाइल पर बातचीत का इम्कान है, जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले से पैदा होने वाले खुराक और तवानाई के आलमी मसाइल पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा। इस इजलास में लीज़ ट्रस ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि यूक्रेन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इसके अलावा लीज़ ट्रस ने रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ की भी पुरजोर हिमायत की और कहा कि दुनिया में अमन कायम रखने और आज़ादी व जमहूरियत की हिफाजत के लिए हुकूमत बरतानिया पाबंद अहद है। इस इजलास के लिए जर्मन वज़ीर ख़ारजा एनालिया बेरबोक ने कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका के अपने हम मनसबों के साथ साथ मोल्डोवा और यूक्रेन के मेहमानों का भी खैर मकदम किया। उधर यूक्रेन में रूस का फौजी ऑपरेशन 80वें दिन में दाखिल हो रहा है। मगरबी इंटेलिजेंस जराये ने बावर कराया है कि ये जंग कई माह तवील होगी। इधर यूक्रेनी फौज के एक जनरल ओलेक्सी हेरमोव के मुताबिक रूसी अफवाज अभी तक दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के मंसूबे से दस्तबरदार नहीं हुई हैं। हेरमोव ने फिर कहा कि रूस के पास मैकोलाइव और ओडेसा के इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के मंसूबे हैं। इसका मकसद मोल्दोवा में अलाहदगी पसंदों के इलाके में एक जमीनी गुजरगाह बनाना और कीव पर धावा बोलना है। रूस ने फिर एक मर्तबा खबरदार किया है कि मगरब यूक्रेन के लिए जंगी वसाइल की सप्लाई जारी रखकर मुकम्मल एटमी जंग के खतरात पैदा कर रहा है। रूस की कौमी सलामती कौंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि मगरबी ममालिक और उनके ज़राए अबलाग कशीदगी को हवा दे रहे हैं। साबिक रूसी सदर ने कहा कि मगरबी हुकूमतें पूरी ताकत से इस प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि रूस के पास एटमी लड़ाई के जरिए दुनिया को मरऊब करने का एजेंडा है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस और नेटो का बराह रास्त तसादुम मुकम्मल एटमी जंग में तब्दील हो सकता है। उन्होंने मगरब को मुखातिब करते हुए कहा कि रूस और नेटो का बराह रास्त टकराव सबके लिए इंतहाई अलमनाक होगा। इसराइली काबिज फौज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के मुख्तलिफ इलाकों पर धावा बोल दिया, जिससे पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हो गई। कदीमी शहर और मस्जिद अक्सा की जुनूबी दीवार से मुत्तसिल सिलवान कस्बे में बड़े पैमाने पर छापे और गिरफ्तारियां हुई। इसी तरह की झड़पें मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के शुमाल मशरिक में वाक़े कस्बे अल ईसाविया में फूट पड़ी, जब इसराइली फोर्सेज ने आंसू गैस के बमों और रबर की गोलियों की शदीद फायरिंग कर दी।
اسرائیلی قابض فوج نے جنین کے رمانہ اور قباتیہ قصبوں میں 2 نوجوانوں کو ان کے آبائی گھروں سے گرفتار کیا، جبکہ ایک نوجوان کو القلیل سے حراست میں لیا گیا۔ فلسطینی نوجوانوں نے بیت لحم کے تقوی قصبے میں آباد کاروں کی گاڑی پر پتھراؤ کیا ہے۔ ادھر فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام مقبوضہ مغربی کنارے میں جھڑپوں کے دوران میں الجزیرہ کی تجربہ کار صحافیہ شیرین ابو عاقلہ کے قتل کے مکمل ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ محمود عباس نے فلسطینی نژاد امریکی رپورٹر شیرین ابو عاقلہ کے اعزاز میں منعقدہ سرکاری یادگاری تقریب میں کہا کہ ہم نے اسرائیلی قابض حکام کے ساتھ مشترکہ تحقیقات کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ جرم کیا تھا اور ہمیں ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی اتھارٹی مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے فوری طور پر بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کرے گی۔ ترکی کے فورن منسٹر میلوت چاوشولو نے مراکش میں دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک دہشت گرد تنظیم کو شکست دینے کے لیے دوسرے دہشت گرد تنظیم کی مدد نہیں لی جا سکتی۔ اس اجلاس میں ترک وزیر نے ترکی کی دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی انتھک کوششوں کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی کی جنگ تمام دہشت گرد تنظیموں سے ہے، کسی ایک سے نہیں۔ ترک وزیر نے کسی ملک کا نام لیے بنا کہا کہ ایک تنظیم کے خلاف جنگ کسی دوسری دہشت گرد تنظیم کی مدد سے قطعاً نہیں جیتی جا سکتی۔ ترکی نے قازقستان میں ڈرون تیار کرنے والی فیسلٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ترک ساختہ ڈرون مقامی طور پر تیار ہو سکے گی۔ ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز کے ایک بیان کے مطابق انکا نامی ڈرون کو ترکی اور قازق ماہرین مشترکہ طور پر تیار کریں گے۔ کمپنی نے قازقستان انجینئرنگ کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی، دیکھ بھال اور مرمت کے حوالے سے مفاہمت کی ایک یادداشت پر سائن کیے ہیں۔ یہ ترکی کا ملک سے باہر ڈرون بنانے والا پہلا کارخانہ ہوگا۔ کمپنی نے کہا کہ اس معاہدے کی بدولت ہم دوست اور برادر ملک قازقستان کے ساتھ اپنے تجارتی اور دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے کم 3 بیلسٹک میزائل فائر کیے، جس سے ایک بار پھر جزیرہ نما کوریا اور پیسفک علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے مطابق شمالی کوریا کی دارالحکومت پیونگ یانگ کے سونان علاقے سے جمعرات کی شام قریب 6:30 بجے چھوٹی دوری کے 3 میزائل فائر ہوئے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں شمالی کوریا نے کہا تھا کہ اس نے 17 اور 24 مارچ کو اپنی سب سے بڑی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ یہ میزائل قریب 90 کلومیٹر کی اونچائی پر 360 کلومیٹر تک اڑ سکتا ہے، جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے اقتصادی ماہرین کی ایک ٹیم نے ملاقات کی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان خاص طور پر تجارت، توانائی، بنیادی ڈھانچے اور پیٹرولیم کے شعبوں میں 2 طرفہ اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ متحدہ عرب امارات کی تسلسل میں یو اے ای کے معاشی وفد نے 3 مئی 2022 کو پاکستان کا اہم دورہ کیا تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب مجھے سازش کا پتہ ہوا، جو روک سکتے تھے ان سے روکنے کو کہا، لیکن افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ پاکستان کے شہر اٹک میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اب جو وقت سامنے آ رہا ہے یہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ ہے اور اس میں سب سے پہلے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ میرے ساتھ اس جنگ میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خواتین اور بہنوں کو کہوں گا کہ آپ شرکت کریں، یہ ہمارا ملک پر ایک فیصلہ کن وقت ہے، بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا ہم ایک آزاد ملک بن کر رہیں گے یا امریکیوں کے غلاموں کی غلامی کریں گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سیاست نہیں جہاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کبھی ان چوروں، ڈاکوؤں اور غلاموں کو قبول نہیں کروں گا۔ اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دیکھتا ہے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ دو بھائی، اور پھر تیسرا کون ہے؟ تیسرا
जो 30 साल से इस्लाम को बेचता है। अच्छा अब ये सुने, अटक नौजवानों ये जरा सुने। अच्छा इसने भी जब इक्तदार मिला तो एक दीनी आदमी, आपने समझा होगा कि वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री लेगा। जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी मैंने बनाई थी कि सीरत नबी मेरे नौजवानों को, बच्चों को पढ़ाई जाए, चलो वो ले ले। उसने वो नहीं ली, उसने NHA लिया, यानी कि सड़कों की मिनिस्ट्री ली, जिसमें पैसा बनता था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके सदर में जुमेरात की रात देर गए बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक राहगीर जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। कराची शहर के मुंतजिम बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने एक ट्वीट में बम धमाके में एक शख्स की हलाकत की तस्दीक की है और कहा है कि वाक़े की तफ्तीश जारी है। CCTV फुटेज और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बज़ाहिर बम हमले में साहिल मुहाफिजों की एक गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। बम धमाके से 8 से 10 गाड़ियां तबाह हो गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का घेराव करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिका में रेड इंडियन बच्चों के 53 बोर्डिंग स्कूलों में इज्तिमाई खबरों का इंकशाफ हुआ है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी वजीर दाखिला डेबरा हॉलैंड ने खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि मुल्क की 37 रियासतों के 408 बोर्डिंग स्कूलों के बारे में अंजाम पाने वाले तहकीकात के नतीजे में 53 स्कूलों में इज्तिमाई खबरों का इंकशाफ हुआ। इससे पहले कनाडा में भी मुतादिद जबरी बोर्डिंग स्कूलों से इस सरजमीन के असली बाशिंदों के बच्चों की सैकड़ों इज्तिमाई खबरें दरियाफ्त हो चुकी हैं। स्कूल नुमा ये कैदखाने कैथोलिक कलीसिया की निगरानी में चलाए जाते थे। सऊदी अरामको ने दुनिया की सबसे अमीर कंपनी एप्पल को मालियाती कदर के एतबार से पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अमीर कंपनी होने का एहसास हासिल कर लिया है। बताया जा रहा है कि तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से उसके शेयर्स में इजाफा हुआ, जबकि टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक में मंदी आई है। सऊदी अरब की कौमी पेट्रोलियम और कुदरती गैस कंपनी, जिसे दुनिया में तेल पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी करार दिया जाता है, उसके मालियाती कदर मार्केट के अख्तिताम पर अपने शेयर्स की कीमत की बुनियाद पर 20 खरब 42 अरब यानी 2.42 ट्रिलियन डॉलर थी। चीन की जानिब से मरीख पर भेजी गई रोबोटिक गाड़ी ने एक बड़े ज़ेरी हिस्से में ऐसी मादनियात दरियाफ्त की हैं जिनमें पानी की मौजूदगी का पता चला है। चीनी साइंसदानों का कहना है कि ये दरियाफ्त इस ख्याल को मजबूती देती है कि मरीख के इस हिस्से में ज़माने कदीम में समंदर हुआ करता था और ये कि इस सैयारे की सतह पर पानी मौजूद था, जैसा कि तवील अरसे से सोचा जा रहा था। चीनी रोबोटिक गाड़ी ने ज़मीनी मरकज़ को जो साइंसी मालूमात भेजी हैं, उनसे पता चलता है कि रोबोटिक गाड़ी की खुदकार लेबोरेटरी में मादनियात के जिन नमूनों का तज्जिया किया गया था वो लगभग 70 करोड़ साल कदीम हैं, जिनमें पानी की मौजूदगी की निशानदही हुई है। चीन के साइंसदान जोरोंग ने ये तफसीलात एक साइंसी मैगजीन साइंस एडवांसेस में शाया होने वाली अपनी रिसर्च में बताई है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। यह अर्जी वाराणसी की अंजुमन इत्तेहाद मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने दायर की है। अर्जी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अपने SLP में चैलेंज किया है। इससे पहले 21 अप्रैल को हाई कोर्ट ने वाराणसी में निचली अदालत के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियो सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर को मुकर्रर किया था।
ہائی کورٹ نے مسجد کمیٹی کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اب کمیٹی نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے اپیل پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے گیان واپی مسجد کے فیصلے کو عبادت گاہوں کے ایکٹ 1991 کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وارانسی کورٹ کا فیصلہ بابری مسجد تنازع میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ وہ بابری مسجد کے بعد دوسری مسجد کو کھونا نہیں چاہتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کھلی خلاف ورزی ہے اور مجھے امید ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسجد کمیٹی سپریم کورٹ میں جائے گی۔ ہم نے ایک بابری مسجد کھو دی ہے اور اب ہم دوسری مسجد کو کھونا نہیں چاہتے۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی اتر پردیش حکومت کو فوری طور پر ان لوگوں کے خلاف FIR درج کرانی چاہیے جو مذہبی مقامات کی نوعیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت کو فوری طور پر ان لوگوں کے خلاف FIR درج کرانی چاہیے کیونکہ 1991 کا ایکٹ واضح طور پر کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو 15 اگست 1947 کو مذہبی مقامات کی نوعیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ایسا کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو انہیں 3 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ اس درمیان مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نے اسد الدین اویسی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ گیان واپی مسجد کے معاملے میں جو بھی سچ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، بوکھلاہٹ اور غصہ کس بات کا ہے۔ گیان واپی مسجد کے بارے میں جو سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اویسی جی ہو یا کوئی اور بھی ہو۔ اگر وہ مسجد ہے تو سچ آنا چاہیے اور مندر ہے تو سچ سامنے آنا چاہیے۔ اس میں لوگوں کی بوکھلاہٹ اور آکروش کس بات پر؟ جو سچ ہے وہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی یعنی NCP کے رہنما شرد پوار نے کہا کہ عام پاکستانی شہری ہندوستان کے دشمن نہیں ہے۔ دراصل پوار عید میلاد پروگرام میں شرکت کے لیے کل پونے کے کونڈوا علاقے پہنچے تھے۔ اس دوران انہوں نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بات کی۔ ساتھ ہی کسی رہنما کا نام لیے بغیر پوار نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی تعریف کی۔ NCP لیڈر نے کہا کہ پڑوسی ملک پاکستان میں جہاں آپ اور میرے بھائی ہیں، ایک نوجوان وزیر اعظم نے ملک کو سمت دکھانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اقتدار سے باہر کر دیے گئے۔ بتا دیں کہ پوار پاکستان میں عمران کے اقتدار کے دوران پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ شرد پوار کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کے عام لوگ بھارت کے دشمن نہیں ہیں بلکہ جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور فوج کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ جدوجہد کے حق میں ہے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی اسپیشل پولیس آفیسر شہید ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ جمعہ کی صبح پلوامہ ضلع میں دہشت گردوں نے ایک پولیس اہلکار کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ دم توڑ گئے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں نے جمعہ کے صبح گڈورہ میں SPO ریاض احمد ٹھاکر کے گھر پر انہیں گولی مار دی۔ ٹھاکر وہاں کے مقامی باشندے تھے۔ دوسری جانب کشمیری پنڈت راہل بھٹ کے قتل پر BJP نے وادی میں سیاست تیز کر دی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے اس معاملے میں راہل گاندھی کو گھسیٹ دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے نروتم مشرا کا۔ راہل بھٹ جی کی ہتیا ہوئی ہے۔ راہل گاندھی جی اپنے آپ کو کشمیری پنڈت کہتے ہیں اور راہل گاندھی سے لے کر پوری کانگریس مون ہے۔ یہ کانگریس کا اصلی چرتر ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA نے داؤد ابراہیم گینگ کے خلاف شروع کی گئی کارروائی کے نتیجے میں اس کے گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ دونوں گینگسٹر چھوٹا شکیل کے قریبی بتائے جاتے ہیں۔ گرفتار ارکان کی شناخت 59 سالہ عارف ابوبکر شیخ اور شبیر ابوبکر شیخ کے طور پر کی گئی ہے۔ NIA کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ گرفتار ارکان ڈی کمپنی کی غیر قانونی سرگرمیاں چلا رہے تھے۔ ممبئی کے مغربی مضافاتی علاقوں میں دہشت گردوں کی مالی مدد بھی انہوں نے کی تھی۔ عام آدمی پارٹی کے MLA امانت اللہ خان جنہوں نے جنوبی دہلی کے مدن پور کھدر میں غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کے لیے SDMC کی کارروائی کی مخالفت کی تھی، ان کو دہلی پولیس نے کل سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے اور لوگوں کو اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ بعد ازاں عدالت نے انہیں عدالتی تحویل میں تہاڑ جیل بھیج دیا ہے۔
دوسری جانب امانت اللہ خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج میں آج جنوبی دہلی کے شاہین باغ، کالندی کنج سمیت اوکھلا کے تمام بازار بند رہیں گے۔ مارکیٹ ایسوسی ایشن نے یہ اعلان کیا ہے۔ ادھر دلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا نے سنسنی انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے دہلی این سی ڈی میں 63 لاکھ مکانوں کو توڑنے کا پلان بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ملک بھر میں سب سے بڑی تباہی ہوگی۔ میں بلڈوزر سے وصولی کا षड्यंत्र رچ رہی ہے اور کیسے دلی کو برباد کرنے پہ اتر آئی ہے۔ سب سے مہتوپورن بات اس میں یہ ہے کہ دلی میں 63 لاکھ گھروں پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے بلڈوزر چلانے کی تیاری کی ہے۔ 63 لاکھ گھروں پر آج بھارتیہ جنتا پارٹی دلی میں چاروں طرف بلڈوزر لے کے گھوم رہی ہے۔ اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ دلی میں 63 لاکھ گھروں کو بھارتیہ جنتا پارٹی توڑنے کا پلان بنا چکی ہے۔ دلی سرکار کو اس کی پوری جانکاری ملی ہے۔ اس میں سے 63 لاکھ گھروں میں سے 60 لاکھ گھر تو کچی کالونیوں کے اور جھگیوں کے ہیں۔ دلی میں 60 لاکھ مکان ہیں کچی کالونیوں میں اور جھگیوں میں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ان سب کو توڑنے کا پلان بنا چکی ہے۔ پہلے پیسہ لے کے ان کو بسایا تھا اور اب ان کو سب کو توڑنے کا بھارتیہ جنتا پارٹی پلان بنا چکی ہے۔ دلی میں کچی کالونیوں کے ایک ایک مکان کو بھارتیہ جنتا پارٹی توڑے گی، ایک ایک جھگی کو بھارتیہ جنتا پارٹی توڑے گی۔ اور یہ نہ سوچے کہ کیول کچے مکان اور جھگیاں بھارتیہ جنتا پارٹی توڑ رہی ہے۔ پوری دلی میں کسی نے بھی اپنی بالکنی ذرا سی آگے کر رکھی ہے، چھجا ذرا سا کچھ چھجے پہ کچھ بنا رکھا ہے، یا ڈی ڈی اے فلیٹس میں اگر مکانوں میں کوئی بالکنی کور کر رکھی ہے، ان سب کو بھی بھارتیہ جنتا پارٹی نے نوٹس دے رکھا ہے۔ ایسے 3 لاکھ مکانوں کو آنشک روپ سے بھارتیہ جنتا پارٹی توڑے گی۔ اس طرح سے 63 لاکھ مکانوں کو توڑنے کا بھارتیہ جنتا پارٹی کا پلان ہے۔ یہ دلی میں نہیں، صرف کسی راجدھانی میں نہیں بلکہ دیش بھر میں اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہوگی۔ سب سے زیادہ ہاہاکار مچے گا اس سے چاروں طرف، کیونکہ اگر دلی کی 70% آبادی کو آپ بے گھر کر دو گے، اگر آپ دلی کی 70% آبادی کے اوپر بلڈوزر چلا دو گے تو سب سے بڑی تباہی اس میں یہی ہوگی۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ یوکرین کی ہر ممکنہ مدد کرنے کے لیے برٹن تیار۔ نارتھ جرمنی میں G7 وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ لیز ٹرس نے روس پر مزید سخت پابندیاں عائد کرنے پر دیا زور۔ یوکرین پر روس کا فوجی آپریشن 80ویں دن میں داخل۔ دارالحکومت کیوب پر قبضے کے لیے روس کی کوششیں تیز۔ یوکرین کے جنرل اولیکسی نے کہا طویل ہوگی جنگ۔ روس نے پھر کیا خبردار۔ روس کے سابق صدر دمیتری میدویدوف نے کہا روس اور نیٹو اگر آپس میں ٹکرائے تو مکمل ایٹمی جنگ ہوگی شروع، جو سب کے لیے ہوگی انتہائی المناک۔ مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورس کا دھاوا۔ فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپیں شروع۔ اسرائیلی فورسز کی بے تحاشا فائرنگ، متعدد افراد زخمی۔ اتر پردیش کے وارانسی کی گیان واپی مسجد سروے پر روک لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی عرضی پر فوری سماعت سے سپریم کورٹ نے کر دیا انکار۔ اور گیان واپی مسجد کے سروے کی اجازت کے وارانسی کورٹ کے فیصلے کو اسد الدین اویسی نے بتایا ایکٹ 1991 کی سنگین خلاف ورزی۔ کہا بابری مسجد کے بعد دوسری مسجد نہیں کھونا چاہتے۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔